چھوڑ کر عذاب لینے والے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی لینے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، کیا عجیب صبر ہے ان کا آگ کے اوپر۔ یہ جو آگ کھا رہے ہیں، آگ کے لیے عذاب لے رہے ہیں، مغفرت چھوڑ رہے ہیں، آگ مول لینے کے لیے ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں، گمراہی خرید رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم، کیا ہی عجیب صبر ہے ان کا، علی النار، آگ پر۔ یہ آگ پر کیسے صبر کر رہے ہیں؟ یہ جو اعمال کر رہے ہیں یہ تو سارے جہنم والے اعمال ہیں۔ دین پر پیسے لینا اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کی طرف جانا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی لینا، اور اللہ کی کتاب کے حقائق کو چھپا کر روایات اور دیگر کتابوں کے ذریعے اپنے لیے کچھ جائز کرنا اور مزے اڑانا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا ہی عجیب صبر ہے ان کا۔ ذالکا، یہ عذاب، ان لوگوں کو یہ عذاب جو مل رہا ہے یہ کیوں؟ بِأَنَّ اللَّهَ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے نزل الکتاب، نازل فرمایا ہے کتاب کو، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب حق کے ساتھ نازل ہوا، وہ لڑائیوں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوا، وہ اختلافات کو رفع کرنے کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی کتاب کا آنا ہی اس لیے تھا تاکہ یہودیوں نے، مشرکین نے، عیسائیوں نے جتنے اختلافات بنائے تھے، جتنے جھگڑے بنائے تھے، اللہ کی کتاب اس لیے بھیجی گئی اور پہلے سے خبری یہ دی گئی تھی کہ قرآن نازل ہوگا، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ مگر ان ظالموں نے اس حق کتاب میں جو اختلافات کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے اختلافات ڈال دیے۔ فلان امام مجاہد نے یہ کہا ہے، عکرمہ نے اس کا یہ معنی کیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے یہ سنا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، جی متاخرین یہ فرماتے ہیں، متقدمین نے یہ لکھا ہے، لغت کے اعتبار سے یہ فلان چیز ہے، اور جی نحو کے اعتبار سے یہ مفعول مطلق ہے یا مفعول بھی ہے، فلان کے نزدیک یہ حال ہے، فلان کے نزدیک یہ فلان چیز ہے۔ لہٰذا اللہ کی وہ کتاب جو جھگڑوں مٹانے کے لیے، جو اختلافات مٹانے کے لیے آیا تھا، اس کتاب کو اختلاف کا سبب بنا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ، اختلفوا فی الکتاب، جو اختلاف کرتے ہیں اس قرآن کے اندر، جو قرآن کے اندر اختلافات نکالتے ہیں، اس کتاب کے اندر اختلافات کا ذریعہ اس کتاب کو بناتے ہیں، بھئی یہ آیت فلان نے یہ اس پر محمول کیا، فلان نے اس پر محمول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لفی شقاق بعید، یہ لوگ بڑے دور کی دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسی دشمنی لے رہے ہیں جس دشمنی کی وجہ سے خامی اور خوبیوں کا ان کو پتہ نہیں چلتا، بس ہر چیز سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہ آج کل کے مولویوں کا وتیرہ ہے، کسی دوسرے کے قول کی تردید کرنا اور دوسری کی بات کو الیاذ باللہ غلط قرار دینا، شرک کی طرف، گمراہی کی طرف، الحاق اور زندقہ کی طرف۔ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن ماننے والے یہ الحاد اور زندقہ میں مبتلا ہے، الیاذ باللہ۔ جو قرآن ماننے والے ہیں وہ کیسے ملحد اور وہ کیسے زندیق ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ تعالی صدیقین اور متقین کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صادق اور متقی وہ نہیں ہوتا
جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو اور جو قبلہ کی طرف اور یا مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرتا ہو، بھئی اس طرح پیشاب کرنا ناروا ہے، اس طرح جائز ہے، اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرف نہیں، اور جی قبلہ کس طرف ہے میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ فرماتے ہیں زیادہ نماز پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ حج کرنے والے، یہ متقی اور صادق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں متقی اور صادق کی تعریف کی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر نہیں ہے نیکی۔ یہ بر جو ہے، بر کا اصلی معنی ہے حقوق ادا کرنا، کسی کا حق ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر بر و رب الرؤوف الرحیم، یہ بر اللہ کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اوپر جو لوگوں کے حقوق انہوں نے لیے ہیں وہ پوری کرنے والے ہیں۔ دنیا میں اس نے جو ذمہ داری لی ہے، آخرت میں جو انہوں نے ذمہ داری لی ہے وہ پورا کرنے والے ہیں، اس لیے اس کو بر کہا جاتا ہے۔ بر الوالد، یہ بھی اس خوش قسمت کو کہا جاتا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حقوق پورا کرنے والا وہ نہیں ہوتا، تو حقوق پورا کرنے والا چونکہ نیک ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نیکی کا کیا جاتا ہے۔ لیس البر، نہیں ہے کوئی خاص نیکی، ان یہ بات تولو وجوہکم کہ تم منہ کر لو یا تم اپنے چہرے کو موڑ لو قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف منہ موڑنا کوئی خاص نیکی نہیں۔ نمازیں پڑھنا اور بیت اللہ شریف جانا، 12 لاکھ روپیہ لگانا، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی خاص نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی نیکی ان لوگوں کی ہے آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، والملائکۃ، اور ملائکہ پر، یعنی ان کا ایمان ہو اللہ پر، روز آخرت پر، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ قوت ملائکہ پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور تمام پیغمبروں